کا عزادار بن کے رہے، حسین مولا کا حبدار بن کے رہے۔ یہ نہ دیکھ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھ کہہ کیا رہا۔ حسینی بن، عادت اور عبادت کے مفہوم کو سمجھ، اور کوئی نمازی کسی ماتمی سے اس بات پہ نہ الجھے تم نماز نہیں پڑھتے، تمہارا ماتم قبول نہیں، نہ خدا کا واسطہ اس قسم کے فتوے نہ چلا۔ اتنا ثابت کر نماز کی عظمت کو، وہ عزاداری ہر وقت کرے، نماز پر وقت آ کے پڑھے اور پھر کہے لبیک یا حسین۔ یہ فتوے، یہ عجیب باتیں جو بڑے بڑے مراجع نے جرأت نہیں کی، بڑے بڑے فقہا نے یہ جرأت نہیں کی، جو آج مجھ جیسے نادان یہ جرأت کر بیٹھے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں کبھی کڑوی نہیں کہنی چاہیے۔ عزاداری سید الشہداء اپنی جگہ عبادت ہے، نماز اپنی جگہ عبادت ہے۔ خود قرآن میں فیصلہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا اس کا اجر دیکھے گا۔ اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ حسین مولا کا ماتمی ہے، ماتم کرے گا ثواب ملے گا۔ نماز کا پیپر الگ ہے، روزے کا پیپر الگ ہے، حج کا پیپر الگ ہے، زکوٰۃ کا پیپر الگ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جس کا ماتم کرتے ہو اس کے جد نے کہا ہے حسینو قرۃ عینی صلاۃ قرۃ عینی۔ یہ الگ بات ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے لچک دی تو پھر تم ماشاءاللہ پھر ماشاءاللہ ہی تھی جو نہ، لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ میں، آپ، زید بکر، امیر، غریب، ہم سب کو اپنی اوقات سے باہر نہیں نکلنا۔ جتنی جن کی وہ سب کو پتہ ہے، مجھے میری اوقات کا پتہ ہے۔ یہ بات میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑے فلاسفر نے کہا تھا، اور یہ انکساری کی انتہا ہے۔ یہاں مجھ جیسا حقیر اگر کوئی آ جائے اور دو چار کلاسیں پڑھا ہوا ہو اور سامنے اس کے اجتماع ہو، وہ کہے تُساں تو کوئی شئی نہیں، میں ہی سب کچھ ہے۔ یہ غرور ہے، تکبر ہے، اور اس کو نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ اہل بیت پسند کرتا ہے۔ وضو درست ہو جائے آپ کا، ابھی سن رہے تھے نا، آپ کی عادت وہ ہوتی ہے جہاں میری مرضی ہو، اور میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور میں خون کے آنسو بھی اگر روؤں تو کم ہے، ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، آج بھی میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو ان کا وضو صحیح نہیں ہے۔ جب وضو صحیح نہیں ہے تو غسل کیا صحیح ہوگا؟ غسل صحیح نہیں ہے تو پھر پاک کیسے ہوں گے؟ پاک اگر صحیح نہیں ہے تو علم پاک کو کیسے چومتے ہیں؟ ظاہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ رجس تو ان کے قریب آ نہیں سکتا کہ آویں دے 400 تانے جی آخر علندہ کیا خیال ہے؟ رجس اہل بیت دے نیڑے آ سکتے یا نہیں؟ کیوں نہیں آ سکتا؟ تو ساکھ دیتے یا ہوں آکھے یا علی یا علی، آپ سلامت رہیں۔ اللہ کا قرآن ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ رجس کو اہل بیت سے دور رکھا ہے اور انہیں ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ پس سینہ تان کے انکساری سے کہا کر تو جتنا اہل بیت کے نزدیک اتنا پاک ہے، وہ جتنا اہل بیت سے دور اتنا نجس ہے۔ شکریہ کے لیے کبھی فجر کی نماز پڑھ لے، کبھی ظہر کی نماز پڑھ لے، کبھی عصر کی نماز پڑھ لے، کبھی مغربین میں آ جا، کبھی تہجد کی نماز پڑھ لے، کبھی ماتمیوں کو سبیل پلا دے، کبھی ماتمیوں کے راستے کو صحیح کر دے۔ اس سال میں بہت خوشی اور یہاں تک عالم یہ ہے کہ جو نئے کام دیکھتے ہیں، مثلا ماتمیوں کے اہتمام ہے، راستوں کا انتظام ہے، تو جو اچھے کام ہیں ان کے لیے ہمیں تعمیر بھی چاہیے، ترقی بھی چاہیے، اور ان تمام چیزوں سے گزرنا ہے۔ اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اس مجالس میں، یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے شاہ صاحب، یہ مجلس ہے مجلس سیوم، جسے ہم کہتے ہیں سویم کی مجلس۔ یہ مجلس سویم اس کی ہوتی ہے جسے دفن کیا گیا ہو، جس کے انتقال شہادت کے بعد اس کی تدفین ہوئی ہو۔ ہمارے ہاں یہ دستور ہے، معمول ہے، رسم ہے، جب کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے
तो उसके रिश्तेदारों के पास जाते हैं, मोहल्ले वालों के पास नहीं जाते। उसके रिश्तेदारों को बुला के, ए भाई तेरा भाई चला गया, हम तुझे ताज़ियत पेश करते हैं। ए बाप तेरा बेटा चला गया, हम तुझे ताज़ियत पेश करते हैं। इन मकामात पे जाके हम अजीज़ों को उनके अजीज़ की इस दुनिया से रुखसती पर हम ताज़ियत पेश करते हैं। ये मजालिस जो आज मुनक़िद हो रही हैं, ये मजलिस किसी एक शख्स की नहीं है कि हम उसे ताज़ियत कर दें। आज तो 72 शोहदाए करबला की सोयम की मजलिस है, आज अली अकबर के सीवम की मजलिस है, आज अली असगर के सीवम की मजलिस है। और कैसे हो सकता है जिनकी मजलिस हो उनके सोगवार ना आए हों? कैसे हो सकता है? यकीन अपना बढ़ा, खुलूस बढ़ा। जिनकी ये मजलिस है, जिनके गम में हम बैठे हैं, यकीनन वो हस्तियां भी आई होंगी कि जिन्होंने अपने अली असगर को गले में तीर लगता देखा होगा, सीने में अली अकबर के बर्छी लगते देखी होगी। इमाम सज्जाद आए होंगे जिन्होंने अपने बाबा के लाशे को देखा। और कोई आए ना आए, इमाम ज़मान तशरीफ़ लाए होंगे। यकीन बढ़ा, अगर हमारा इखलास है तो इन्हें आने से कोई रोक नहीं सकता है। इमाम ज़माना आए होंगे और पुरसा ले रहे होंगे, तुम्हारा शुक्रिया, तुम हमें ताज़ियत पेश कर रहे हो। मैं कहता हूँ ये सीवों की मजलिस है। और जब वाक़या करबला हो गया, शोहदाए करबला को सरों को काट के नेज़े की अनियों पे बुलंद कर दिया गया। किताबों में मिलता है जब लूटने वालों ने लूट लिया असबाब को, एक लुटेरा देर से पहुंचा। जब पहुंचा क्या देखा? लाशाए हुसैन है। अमामा लूट के जाने वाला लूट के ले गया है, अबाए हुसैन को लूट के जाने वाला लूट के ले गया है। इसकी नजर पड़ गई है अज़ादारों इमाम के हाथ पर। इमाम के हाथ में उंगली में अंगूठी थी। इस लुटेरे ने ये बर्दाश्त नहीं किया कि छोड़ दे, आगे बढ़ा है उंगली से अंगूठी को उतारने के वास्ते। चूंकि लाशे पर तो घोड़े दौड़ा दिए गए थे, लाशा तो पामाल कर दिया गया था। इस बदबख्त ने बहुत कोशिश की कि उस अंगूठी को उतारे। दिल दुखे मुझे माफ करना, जब अंगूठी को ना उतार सका, इसने दाएं बाएं देखा, एक टूटी हुई तलवार का टुकड़ा देख लिया। इसने अंगूठी उतारने की लालच में गरीब करबला की उंगली काट दी। अब तेरी अपनी किस्मत है, जो रोता है अल्लाह उसका रोना कबूल करे। बस थोड़ी सी जहमत दूं, उसके बाद मातम हुसैन हो। अज़ादारों इसने तलवार के टुकड़े से इमाम की उंगली को काटा, अंगूठी को उतारा। ये उंगली काटने वाला खुद रिवायत करता है, मैं एक कोने में बैठ गया, मैंने देखा आसमान के दरवाजे खुल गए, हमारियां उतरनी शुरू हो गई। एक हमारी उतरी, उसमें एक बुजुर्ग था और जो सफेद रीछ था, जिसके सर पे अमामा नहीं। अजरुकुम अलल्लाह, एक दो जुमले तेरी जहमत तमाम। रावी कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा, छुपा हुआ बैठा था, हमारियां उतरती रही। एक बुजुर्ग जिसके सर पे अमामा नहीं, दूसरी हमारी उतरी जिसमें चंद बीबियां थी। एक बीबी की हालत तो ये थी, उससे चला जा नहीं रहा था, हाथ पहलू पे रखे हुए थी। कहता है मैं पहचान नहीं सका। पहचाना उस वक्त जब वो बीबी जिससे चला नहीं जा रहा था, हाथ पहलू पे रखे हुए थी और उस बुजुर्ग से देख के कहती है, बाबा हाजा हुसैनोन, बाबा ये मेरा हुसैन है। मुझे वो वक्त याद आ गया, नबी खुतबा दे रहे थे, हुसैन का दामन उलझा, गिरना ही चाहते थे। नबी ने छोड़ दिया खुतबे को, हुसैन को उठाया, अपनी गोदी में बिठाया, नमाजियों से कहा हाजा हुसैनोन, ये हुसैन। उधर हुसैन की माँ बकिया छोड़ के आ गई, हाथ
پہلو پہ رکھے ہوئے کہہ رہی تھی بابا حاذا حسین، بابا آخری جملہ، بابا ہے اجازت میں حسین کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لوں، بابا میں اس حال میں جاؤں گی اپنے اللہ سے کہوں گی میرا اللہ کیا قصور تھا میرے حسین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَإِيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ کریم اللہ، رحیم اللہ، ستار العیوب اللہ، غفار الذنوب اللہ، بے مثل و بے مثال اللہ، عالم اسلام، ملک عزیز پاکستان اور اس شہر سلطان میں جتنی مجالس بارگاہوں میں، آستان میں، گھروں میں برپا کی گئیں، مالک اللہ عزاداری حسین کی برکت سے مومنین کے کردار میں اصلاح کی توفیق عنایت۔ مومنین کے ہاں اگر کوئی بے اولاد ہیں، ظفر عباس صاحب بے اولاد ہیں، مالک اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ مالک اللہ جو مومنین معاشی حوالے سے پریشان حال ہیں، بے روزگار ہیں، صدقہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا سید بزرگوار کو باقی تمام مومنین سمیت رزق حلال نصیب فرما، روزگار حلال نصیب فرما۔ مالک اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردوں کو سلامت فرما۔ عزا کا فرش بچھانے میں جس نے دامے دل میں سخن قدمے جو حصہ ملایا، مالک اللہ تیری ذات دلوں کے راز بہتر جانتی ہے۔ ہر عزادار ماتمدار حقدار کی اس کاوش محنت کو قبول فرما۔ مالک اللہ ہم دعا کرتے ہیں وہ عزادار جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، اس ماہ محرم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، خصوصاً سید بزرگوار مرحوم ہو گئے، عالم اسلام میں جتنے شہداء ہو گئے، علماء شہید ہو گئے، طلباء شہید ہو گئے، زعماء کرونے کے مرض میں جو مبتلا تھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مالک تمام کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرما۔ مالک اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مرکزی امام بارگاہ شہر سلطان، جامع مسجد شہید الجعفریہ کے بانی، جامع امام حسین کے بانی، آستان کے بانی، مومنین کے گھروں میں جہاں جہاں عزا کا فرش بچتا رہا، ان مجالس عزا کے بانی تمام مرحومین کو محمد و آل محمد کے صدقے مغفرت فرما، جو زندہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میں حقیر کے والدین کو صحت کے ساتھ زندگی عنایت فرما، اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تیری ذات ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ مالک اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کو سوائے اپنے کسی غیر کا محتاج نہ فرما۔ علماء اعلام مراج عظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت فرما۔ مالک اللہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا جس نے جو ڈیوٹیاں دیں اور اس سلسلے میں جو نیاز ملے، خصوصاً پڑھنے والوں کو مالک اللہ اس نیاز کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے۔ مالک اللہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا سید علی حسن شاہ بخاری آل اللہ مقامہ کی روح کو شادمان فرما۔ مالک اللہ ان کے بھائیوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مالک اللہ انہوں نے خندہ پیشانی سے حسین مولا کے غم پر، جانثاران حسین کے غم پر اپنے غم کو قربان کر دیا، کہا حسین کا غم سلامت، بعد میں باقی غم ہوں گے۔ مالک اللہ سید علی حسن مرحوم و مغفور کو امام حسن امام حسین کی پاکیزہ اولاد کے ساتھ معشور فرما۔ مالک اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ماسٹر غلام عباس اوٹی مرحوم کی مغفرت فرما۔ اس پنڈال میں، اس عزا خانے میں آنے والے ہر مومن مومنہ کے جملہ متعلقین، خصوصاً شہداء شہر سلطان کے درجات بلند فرما۔ مالک اللہ کہاں تک دعا مانگیں گے، انسان تھک جائیں گے، تقاضۂ بشریت تیرے ذات دلوں کے راز کو بہتر جانتی ہے۔ ہمارے دلوں میں، عزاداروں کے دلوں میں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دلوں میں جو نیک دلی دعائیں ہیں مالک اللہ قبول فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے ہماری عبادات کو قبول فرما۔ سارے عزادار مل کے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو
أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا قاهر العدو يا والي الولي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي ناد عليا مظهر العجائب تجد هونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله بنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي اللهم ثبت قلوبنا على ولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومین علیہم السلام. قبولیت عشرہ کے لیے، قبولیت ماتم کے لیے، قبولیت عزا خانہ کے لیے بلند ترین صلوات.